جم کر کے رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، ہلنا نہیں ہے، یہ بتا دینا ہے کہ تم ہمارے وقت کی زمین پر قبضہ نہیں کر سکتے، ہڑپنے کی کوشش کریں اور ہم خاموش رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے مستقبل کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہ تمہارے ساتھ حالات یہ آئیں گے کہ تمہیں تمہارے مال کے بارے میں آزمایا جائے گا، تمہارا مال ہڑپنے کی، ختم کرنے کی، لوٹنے کی کوشش کی جائے گی، تم کو مال و دولت میں پیچھے چھوڑ دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک تو یہ پیش گوئی کی گئی، وفی انفسکم، تمہاری جان کے بارے میں بھی تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا، اور تیسری بات ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تم ضرور بھی ضرور سنو گے مشرکین سے بھی اور اہل کتاب یعنی عیسائی یہودیوں سے بھی اذًى كثيرا، بہت زیادہ تکلیف کے بعد۔ لہذا قرآن کی یہ پیش گوئی ہے کہ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کا مال ہڑپنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس وقت جو پورے ملک کے اندر بے چینی پائی جا رہی ہے، جس کے سلسلے میں آپ کی مسجد کے اندر بھی مشورہ ہوا ہے اور دیگر مساجد کے اندر مشورے ہو رہے ہیں، ہمارے شریعہ کے لوگ اور دیگر جو تنظیمیں ہیں ان کے افراد متحرک ہو گئے ہیں، وہ اصل میں مسلمانوں کی ایک بڑی ملکیت جو مسلمانوں کے لیے دی گئی ہے اس کو کچھ لوگ ہڑپنے کی کوشش میں ہیں۔ اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت انگریز سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وقف کہتے ہیں جو کوئی مسلمان اپنے مسلمانوں کے فائدہ اٹھانے کے لیے کسی چیز کو دے دے اس کو کہتے ہیں وقف۔ وہ چیز اس کی زندگی بھر اسی کی ملکیت رہتی ہے، دوسرے لوگوں کو اس سے نفع اٹھانے کی کا حق رہتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص نے دیکھا کہ یہ میری زمین خالی ہے، یہاں پر کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ضرورت ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ زمین ہم نے اللہ کے راہ میں وقف کر دیا، آپ لوگ اس کو استعمال کیجیے۔ اب اس زمین کا کوئی مالک نہیں بنتا ہے، اس زمین کا مالک جو ہے زندگی بھر وہی رہتا ہے، دوسرے لوگوں کو فائدہ اٹھانے کا حق رہتا ہے۔ اب اس کے انتقال کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ وہ جتنی ساری زمینیں ہیں ان ساری زمینوں کا کوئی مالک نہیں ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کا اختیار، اگر مان لیجیے اس محلے میں 500 آدمی ہیں تو ان 500 لوگوں کو اس زمین سے فائدہ اٹھانے کا اختیار ہے۔ اور جب فائدہ اٹھانے کا اختیار ہے، 500 آدمی ہیں، تو آپ ہی لوگ طے کر دیتے ہیں، یہ مسجد کسی ایک کی نہیں ہے، لیکن آپ ہی لوگ طے کر دیتے ہیں کسی ایک کو ذمہ دار، تاکہ وہ سارے انتظام کی دیکھ ریکھ کریں۔ اسی طرح اس زمین کی دیکھ ریکھ کے لیے ایک ذمہ دار طے کر دیا جاتا ہے۔ اب تک یہ ہو رہا تھا کہ وقف کی زمین کا ذمہ دار جو ہوگا وہ کوئی مسلمان ہوگا، اس لیے کہ مسلمان ہی یہ جان سکتا ہے کہ اس کو کیسے اس کا استعمال کیا جائے، اور مسلمان ہی اس سے نفع اٹھائیں گے۔ لہذا مسلمان اپنی جائیداد کے بارے میں بہتر سمجھتے ہیں کہ اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے۔ اب جو انہوں نے قانون بنایا ہے وہ عجیب قانون بنایا ہے۔ اس میں سے مثال کے طور پر ایک قانون تو ایسا بنایا ہے جس سے اب بہت ساری وقت کی زمین نکل جائے گی۔ اس میں سے ایک قانون یہ بنایا ہے کہ جو آدمی خود پورے طور پر صحیح سے مالک نہ ہو وہ کسی کو وقف نہیں کر سکتا ہے۔ کیسے کاٹا ہے وقت کی زمین کو، کس کس طریقے سے ہڑپنے کی کوشش کی ہے کہ جو آدمی خود مالک نہ ہو وہ کسی کو مالک بنا ہی نہیں سکتا ہے۔ اور مالک نہ ہونے کا مطلب سمجھیے، یہ زمین ہماری ہے، سب لوگ جانتے ہیں، کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہے کہ یہ ان کی زمین نہیں ہے، لیکن چونکہ باپ دادا کے زمان کا کاغذ پتر نہیں ہے تب ہم اس کے مالک ہی نہیں ہیں، لہذا ہم نے وقف کیا تو وقف نہیں ہوگا، وہ ساری زمین گورنمنٹ کو چلی جائے گی۔ یہ عجیب و غریب قانون لگا ہے۔
ایک قانون یہ بنا دیا ہے کہ اگر زبانی ہم لوگوں نے جو مسلمانوں نے ہمارے علماء کرام نے جو اس کا بل پاس کروایا تھا انگریز کے زمانے میں، اس زمانے میں یہ طے ہو گیا تھا کہ وقف خاص زبانی ہو یا تحریری، اب خاص زبانی ہو کو کٹ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے زبانی وقف کر دیا، کہہ دیا کہ یہ زمین ہم اپنی قوم کے لیے وقف کر رہے ہیں، تو اس کو نہیں مانا جائے گا، نہیں مانا جائے گا تو پھر اس زمین کو گورنمنٹ ہڑپ لے گی۔ اسی طریقے سے ایک چیز اس میں یہ بڑھا دیا ہے کہ اگر کسی نے وقف کیا ہے تو اس کی اولاد کی ملکیت اس سے ختم نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر میرے دادا نے اگر وقف کر دیا ہے زمین، تو میں جو ان کا پوتا ہوں، میں پھر بھی اس کا مالک رہوں گا، لہذا میں اگر چاہوں تو اس کو کچھ اور کر سکتا ہوں۔ اور اس میں یہ ہماری حکومت کی کہی پالیسی ہے کہ عورتوں کے بارے میں ایسی چکنی چپڑی باتیں کرو کہ ایسا لگے کہ عورتوں کے بہت خیر خواہ ہے، تو اس میں یہ شک بڑھا دیا ہے خاص طور سے لڑکیوں کا ختم نہیں ہوگا، یہ عجیب بات بڑھا دی۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس میں ایسی اضافہ کر دی گئی ہے، تقریباً 100 کے قریب ترمیم کی گئی، تبدیلی کی گئی۔ کیا مطلب ہے ان کو ہمارے وقت کی زمین سے؟ اس میں سے ایک اہم شق جس پر سب سے زیادہ ہم لوگوں کو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت کیس میں کم سے کم 2 غیر مسلم کا ذمہ دار ہونا ضروری ہے۔ اب آپ کو لگتا ہے، کسی کو یہ لگ سکتا ہے کہ 2 غیر مسلم ذمہ دار ہوگا تو کیا کر لے گا، 2 تو ہے، ہم 15 ٹھو رہے ہیں اور وہ 2 ٹھو رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ 2 کیسا آدمی چنا جائے گا اور یہ 15 کیسا آدمی چنا جائے گا، فرق تو یہاں پڑتا ہے کہ وہ 2 کس ٹائپ کا رہے گا اور یہ 15 کس ٹائپ کا رہے گا۔ اور اللہ معاف کرے، ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی جب خود غرضی میں ہم پڑ جاتے ہیں اور ذاتی نفع میں پڑ جاتے ہیں تو ہم پوری قوم کو برباد کرنے میں بھی ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ اگر ان 15 ممبران میں سے مان لیجیے کئی بیگھا زمین ہے اور 15 ممبران ایسے آدمی کو ممبر بننا چاہیے جو صحیح آدمی ہو، لیکن وہ اپنے طور پر ایسے آدمی کو ممبر چنے گا جو صحیح آدمی نہیں ہے، اس کا موافق آدمی۔ اب اس آدمی کو اگر کہہ دے کہ میں آپ کو آدھا کٹھا زمین دے دوں گا آپ کو پرسنل، تو کاہے نہیں ہر کاغذ پہ دستخط کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وہ اپنے آدھا کٹھا کے لیے پوری قوم کے 2 بیگھہ زمین کو خراب کر دے گا۔ اور اسلام نے اس چیز کو سخت سے منع کیا ہے۔ آپ لوگوں کو اس سے پہلے بتایا گیا تھا جوا کیوں منع ہے، لاٹری جس کو کہتے ہیں۔ لاٹری میں بظاہر دیکھا جائے تو آپ 10 روپے کا ٹکٹ خریدتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اچانک آپ کو ایک بائک مل جائے، 70-80 ہزار کی بائک مل جائے گی آپ کو، تو 10 روپے دے کر کے اگر 80 ہزار کی 1 لاکھ کی بائک اگر آپ کو مل جائے تب تو کیا حرج ہے اس میں؟ آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور 10 روپے برباد گیا تو گیا، کوئی بات نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ 10 روپے برباد گیا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ 10 روپے کا ٹکٹ 10 لاکھ چھاپا ہے، اور 1 لاکھ کی بائک کی لالچ میں ہماری پوری قوم نے مل کر کے 10 لاکھ اس کے حوالے کیا ہے، اور اس کے بعد اگر کسی ایک کو ایک بائک دے دے 1 لاکھ کی، تب بھی ہماری قوم کا 9 لاکھ روپے اس نے ہڑپ لیا۔ تو ہر شخص اپنے مفاد کے لیے کہ ہم کو 1 لاکھ مل جائے، بھلے پوری قوم کا مل کر کے 10 لاکھ برباد ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ کو فرق نہیں پڑتا ہوگا، لیکن شریعت کو فرق پڑتا ہے، اس لیے شریعت نے لاٹری کو سختی سے منع کیا ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہماری قوم خود غرضی میں پڑ جاتی ہے، اور خود غرضی میں جب پڑ جائے گی تو وقف کی جائیداد کا تماشا بنا کر دی۔ وقف کی جائیداد اس پورے ملک میں تیسری سب سے بڑی پراپرٹی ہے۔ سب سے بڑی پراپرٹی ریلوے کے پاس ہے، دوسرے نمبر پر کوئی اور ہے، اور تیسرے نمبر پہ وقف ہے۔ اب اتنی بڑی زمین مسلمانوں کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر اب قرآن مجید کی آیت پڑھیے تو آپ کو لگے گا قرآن تو پہلے کہہ چکا تھا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، تمہارے مال کے سلسلے میں تمہیں آزمایا جائے گا، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں کرنا کیا ہے اللہ نے بتایا، قرآن مجید میں بتایا ہے۔ اللہ نے بتایا ہے
وَإِن تَصْبِرُوا، غور کیجیے گا، وقف کی زمین کو دیکھیے، ہمارے مسلم بھائی اس وقت کی زمین کا کیا استعمال کر رہے ہیں اس کو دیکھیے، پھر قرآن کی آیت پڑھیے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، تصبروا کا مطلب ہے جم کر کے رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، ہلنا نہیں ہے، یہ بتا دینا ہے کہ تم ہمارے وقت کی زمین پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے وہ شہید کہلائے گا۔ مال کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو برباد کر دیا جائے، ہاں بیلنس کے لیے کہا جاتا ہے کہ مال میں تم اتنا دل نہ لگاؤ کہ اللہ رسول کو بھول جاؤ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مال نہیں ہونا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک یہودی کا کنواں تھا جس پر مسلمان جب پانی لینے جاتے تھے تو وہ طعنہ دیتا تھا اور عجیب رویہ اس کا رہتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بری لگتی تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا کاش کوئی اس کنویں کو خرید، عثمان غنی نے اس کو خرید لیا۔ تو ہمارے پاس رہنا چاہیے، اس لیے مال و دولت کی حفاظت کے لیے ثابت قدم رہنا۔ ہمارے اکابر جہاں پر آپ کو بلائیں، جہاں پر آپ کو آواز دیں، وہاں پر آپ کو لبیک کہنا ہوگا۔ بابری مسجد ہماری ہے، ہماری تھی، اور آج بھی عدالت مان رہی ہے کہ بابری مسجد آپ کی ہے، سارے ثبوت آپ کے ساتھ ہیں، اس کے باوجود آستھا کے نام پر آپ کو کہا گیا فیصلہ، لیکن آستھا کے نام پر فیصلہ نہیں دیا گیا ہے، طاقت کے نام پر فیصلہ دیا گیا ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر ان کے حق میں فیصلہ نہیں دے تو یہ لوگ ہنگامہ کریں گے، توڑ پھوڑ کریں گے۔ ہم مسلمان کے بارے معلوم ہے کہ چند اوپر کے ٹاپ کے لوگ ایسے ہیں جو زبان ان کی ہے، فکر ہماری ہے، وہ بولیں گے، سب کو شانت کر دیں گے، سب کو خاموش کر دیں گے، مسلمان چپ سے بیٹھ جائے گا۔ لہذا ایسے وقت پر تصبرو کا مطلب برداشت کر لینا، خاموش رہ جانا، چپ ہو جانا نہیں ہے۔ تصبرو کا معنی ہے ثابت قدم رہنا، تصبرو کا معنی ہے جمے رہنا۔ قرآن نے آپ کو حکم دیا ہے کہ تمہارا مال کوئی ہڑپنا چاہ رہا ہے، حکومت کے نام پر بل بنا کر کے، قانون بنا کر کے کوئی ہڑپنا چاہ رہا ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس پر جم جاؤ۔ یہ تو ایک کام ہوا۔ دوسرا کام جو اللہ نے بتایا وَتَتَّقُوا، تم بھی تو غلط کام سے بچو۔ یہ کس نے کہا کہ مسجد کے سامنے سے تم گانا بجاتے ہوئے جاؤ؟ ہمارے ہندو بھائی اگر کوئی بھجن بجاتے ہوئے جائے تو تم اس کو روک دو اور لڑائی کرو، یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا کہ تم اپنے گھر کے اندر رہ کر کے قرآن مجید کی اور رسول اللہ کی تعلیم کی توہین کرو، اور کوئی دوسرا توہین کرے تو احتجاج کرو؟ دوسرا توہین کرے گا ہم احتجاج کریں گے، لیکن ہم بھی تو اس سے بچیں گے۔ جس طرح سے قرآن مجید کی توہین کا حق کسی غیر کو نہیں ہے، قرآن مجید کی توہین کا حق ہم کو اور آپ کو بھی نہیں ہے۔ لہذا جس طرح وقف کی جائیداد کے اندر کسی اور کو ناجائز قبضہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، خود مسلمان کو بھی ناجائز قبضہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن کیا بڑی تعداد میں خود مسلمانوں نے اس میں قطع بیعت نہیں کیا؟ اگر یہ قرآن پڑھتے اور قرآن کے مطابق ان کی زندگی ہو تو وہ تتقو پر عمل کرتے کہ تم بھی غلط کاموں سے بچتے رہو، تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ جو آپ غلط ہو رہا ہو غلط کاموں سے بچو۔ تو یہ دو کام ہے، ہم کو ہر حال میں جمع رہنا ہے۔ اب جو ملک کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، قیامت کے قریب کی ایک علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ تمہارے اوپر مصیبتیں اس طرح سے تسلسل کے ساتھ آئیں گی جیسے بارش کا قطرہ تسلسل کے ساتھ گرتا ہے۔ ایک جگ پانی پھینکے گا تو پانی سمٹا ہوا دکھائی دے گا کہ جا رہا ہے، اور یہ پانی کی بوند گرتی بوند ہے، لیکن اتنی مسلسل گرتی ہے کہ آپ گن نہیں پائیے گا کہ ایک بوند گری کہ 2 بوند کی 4 بوند کی 5 بوند، اتنا تسلسل کے ساتھ بوند گرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسلسل کے ساتھ تمہارے اوپر پے در پہ یکے بعد دیگر مصیبتیں آئیں گی۔ ابھی طلاق بل سے چین نہیں آیا تھا کہ کوئی اور بل آ گیا، سی آیا، NRC آیا، فلاں آیا، سب کچھ آتے آتے ابھی تعلیم کا جو بل آیا تھا وہ بھی اسی ٹائپ کا تھا جس میں لازمی حق تعلیم۔ بظاہر اتنا خوبصورت جملہ دیتے ہیں، 8 سال تک لازمی حق تعلیم، کتنا خوبصورت جملہ ہے، یعنی ہر شخص کو لازماً اپنے بچے کو 8 سال تک یا 8ویں کلاس تک تھا شاید کہ پڑھانا ہے، کتنا خوبصورت ہے۔
اس سے کیا ہوگا؟ ہر گھر کا بچہ پڑھے گا، یہ آپ کو بہت اچھا لگا، ہمارے علماء اس کے خلاف اٹھے کہ آپ اس طرح کا قانون نہیں بنا سکتے، آپ تلقین کر سکتے ہیں، آپ شوق دلا سکتے ہیں، رغبت دلا سکتے ہیں، قانون نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں قانون بنا سکتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے قانون بنا دیا کہ 8ویں کلاس تک یا 8 سال تک تھا، جو تعلیم نہیں دلائے گا تو وہ جرم کہلائے گا۔ اب کوئی آدمی اگر اپنے بچے کو مدرسے میں ڈالا ہوا ہے، اس مدرسے کو اس نے منظوری نہیں دی ہے، تو وہ کہے گا کہ یہ تعلیم ہے ہی نہیں، اور جب تعلیم نہیں ہے تو اس کے بعد کو جیل میں ڈالے گا۔ پھر 8 سال تک یا 8ویں کلاس تک کہے گا کہ لازمی تعلیم ہے تو جانا پڑے گا، انہی اداروں سے تعلیم لے کر لینا پڑے گا جن ادارے کو منظوری حاصل ہے گورنمنٹ کی، اور اداروں میں شرک بھر دیا اس نے۔ تو پتہ چلا پہلے 8ویں کلاس تک آپ کا بچہ شرک پڑھے گا، اس کے بعد اس کو لا کر کے ایمان بچا سکو تو بچا لو، ورنہ جاؤ جانے دو اس کو۔ اس لیے حکومت جو قانون بناتی ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے ہمارے مسلم بچے جس کو دیکھو انجینئر بن رہا ہے، لگتا ہے انجینئر بنیں گے، جائیں گے اور پیسہ کرنا ہے، یعنی ورکنگ ان کو سستی ہے، بس تھنکنگ ان کو سستی نہیں، یعنی اس کو تھنکر نہیں بننا ہے، صرف ورکر بننا ہے۔ ورکر کی کیا حیثیت ہوتی ہے تھنکر کے سامنے؟ لیکن ہمارے مسلم بچوں کو صرف ورکر بننا ہے، صرف وہ کام کرنا جس میں چند پیسے اور کڑکڑاتے ہوئے نوٹ آ جائیں، یہ نہیں کہ ہم اپنی قوم کو کیسے آگے بڑھائیں، اتنے شعور کیسے بیدار کریں کہ ہماری قوم آگے جائے۔ اس پر ہم لوگ بہت کم کر پاتے ہیں، لہذا اپنے شعور کو بیدار کیجیے۔ ملک کے اگلے حالات اور بھی خطرناک آنے والے ہیں کہ ملک جوں قیامت کے قریب ہوگا دنیا، ویسے ویسے ملک کے حالات اور پوری دنیا کے حالات بدلتے رہیں گے۔ دیکھیں فلسطین کا کیا حال ہے، اور ایسی چپی لگی ہوئی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے ہم لوگ بس یوں ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی ہے جو فکری اعتبار سے اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ اگر ہم ان لوگوں سے لڑائی کریں گے تو ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ لوگ ایک جماعت بنا لیں اور جماعت بن کر کے ہمارا مقابلہ کریں۔ اس سے پہلے اس نے اپنی جماعت بنا کے رکھی ہے ہمارے نام سے۔ بہت ساری جماعتیں عالم عرب میں ایسی چل رہی ہے، جماعت کا مطلب گروپ، سنستھا، جو نام مسلم کا ہے وہ ہماری سنستھا نہیں ہے، اس کے نام پر ہمارا پیسہ بھی لے رہے ہیں، وہ ہمارے افراد بھی جا رہے ہیں اور سارا کام ان کے مزاج کے مطابق کر رہے ہیں۔ 2-4 کام ایسا کر دیں گے جس سے یقین ہو جائے آپ کو کہ واقعی اس کا دشمن ہے، اندر سے اس کا دوست ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔ ہندوستان کے اندر انڈین مجاہدین نام کی کوئی تنظیم سرے سے نہیں ہے، اور کتنے مسلمان بھائی جیل میں ہیں، اس کا تعلق انڈین مجاہدین سے ہے، جو تنظیم کا وجود ہی نہیں کہیں پر۔ یہ سارے تماشے آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور آپ کا تھنک جو ہے صرف یہاں تک پہنچتا ہے کیسے ہم پیسہ کمائیں، اور گھر میں پلاسٹر تو ہو گیا، ٹائلس بھی لگا لیں۔ اس سے زیادہ اگر ہماری سوچ آگے نہیں بڑھتی ہے تو مزید چوٹ کھانے کے لیے ہم کو تیار رہنا پڑے گا، مزید ذلیل ہونے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ اور آپ کی زندگی اور ہماری زندگی اگر یوں ہی رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ اگر اس دین کو باقی رکھنا چاہے گا اور اس دنیا کو باقی رکھنا چاہے گا تو ایک دوسری قوم کو پیدا کرے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم باز نہیں آئے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ ایک دوسری قوم کو لائے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تمہارے جیسے کاہل، تمہارے جیسے سست، تمہارے جیسے لاپرواہ، تمہارے جیسے کمزور ایمان والے، تمہارے جیسے چند رسمی عبادت کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا دل اللہ کی محبت سے سلگ رہا ہوگا، ان کے دل میں نبی کی محبت ہوگی، اور اللہ اور رسول کی محبت کے لیے وہ کیا کچھ کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے یشری نفسہ، اپنے آپ کو بیچ دیا اس نے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ ایسے لوگوں کو دنیا بدو کہتی ہے، بے وقوف کہتی ہے، کم عقل کہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے قرآن مجید میں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں یشری نفسہ، جس نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ کیوں بیچ دیا؟ یعنی اپنے آپ کو لگا دیا ہے، کھپا دیا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ساری دنیا اس کو بے وقوف کہے، ساری دنیا اس کو کمتر سمجھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندے پر بڑا مہربان ہے۔ ساری دنیا یہ سمجھ لے کہ یہ آدمی پاگل ہوا ہے دین کے پیچھے،
مسجد کے کام کے پیچھے، مدرسے کے کام کے پیچھے، مسلم قوم کے پیچھے یہ آدمی پاگل بنا ہوا ہے، اس کو بیوی سے مطلب نہیں، بچے سے مطلب نہیں، کمائی سے مطلب نہیں، آپ کہنے والے کہتے رہیں، ایک ہے جو اس کو اچھا کہہ رہا ہے، اللہ، اسی کو اچھا کہنا سب کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اللہ کے کام میں لگیے، اپنے آپ کو بیچ دیجیے اللہ کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے دوسری جگہ کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے انفسہم و اموالہم، اس کی جان کو بھی خرید لیا ہے، اس کے مال کو بھی خرید لیا ہے، بین لہم الجنہ۔ کاش ہمارے علاقے میں چند نوجوان ایسے ہوتے جو ہماری پوری قوم کے کام کو اپنی مٹھی میں سمیٹ لیتے اور وہ کہتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان اس کی زبان میں سیٹ ہوتی اور وہ آدمی کہتا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی ہوتی رہے میں زندہ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کاش ایسا کوئی نوجوان ہو جو کھڑا ہو اور وہ یہ کہے کہ ہمارے مسلمانوں کو ذلیل کیا جائے اور ہم اپنے کمرے کے اندر بیٹھا رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہے کہ ہمارے اکابر نے، بڑوں نے اور جنہوں نے اللہ کے نام پر زمین کو وقف کر دیا ہے اس کو لوگ ہڑپنے کی کوشش کریں اور ہم خاموش رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم جو کر سکتے ہوں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، ایک دو بھی اگر کھڑے ہوں گے تو اللہ نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے کہ بندہ جب ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو میں 2 قدم آگے چل کے جاتا ہوں، بندہ جب چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے جاتا ہوں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا پیر گویا کہ میرا پیر بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں میری آنکھ بن جاتی ہے، وہ میری نظر سے وہ دیکھتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اللہ کی محبت کو دل میں بسائیں، اسلام کو سمجھے، زندگی کے صحیح مقصد کو سمجھے۔ صرف کھانا پینا اور عیش کرنا میرے بھائیوں اگر ہمارا مقصد ہوتا تو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر کے دنیا میں بھیجا ہی نہیں جاتا۔ دنیا میں بھیجا گیا ہم کو امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے۔ آپ خوش ہوئیے اس بات پر، شاید میں پھلدار شجر سا نافع تھا ورنہ پتھر میری طرف ہی آتے گئے۔ اگر لوگ مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہیں تو آپ خوش ہوئیے اس بات پر کہ مسلمان کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان دینی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لوگوں کو کھٹک رہیں اور ہم کو چاہیے کہ ہم دین پر قائم رہیں اور اپنی کامیابی کو اور بڑھا دیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك من سواك۔ اے اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما۔ اے اللہ دشمنوں کے غلط عزائم کو فیل فرما دیجیے۔ اے اللہ ساری دنیا ترکیب کرتی ہے اور آپ کی ترکیب سب سے الگ ہوتی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے بہترین تدبیر کرنے والے، دشمن کی تمام چالوں کو بیکار بنا دیجیے۔ اللہ ان کے صفوں میں انتشار پیدا فرما دیجیے، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ مسلمان جو آپ کا نام لیتے ہیں اور آپ کے رسول کا نام لیتے ہیں، اے اللہ ان کی رسوائی دیکھ کر کافر طعنہ دیں گے کہ یہ مسلمان ہیں جو اللہ کا نام لیتے ہیں پھر بھی ذلیل ہو رہے ہیں، رسول کا نام لیتے ہیں پھر بھی ذلیل ہو رہے ہیں۔ اے اللہ آپ ہمارے معاون بن جائیے۔ اے اللہ ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو، خامیوں کو نہ دیکھیے۔ اے اللہ ہماری نحوست سے، ہماری کمی سے، ہماری خامی سے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارا دین، اے اللہ ہماری بدعملی سے بدنام نہ ہو، اس کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو فتح نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اکابر نے کتنے ارمانوں کے ساتھ آخرت کے ثواب کے لیے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنی قیمتی زمین اور جائیداد اے اللہ امت کے حوالے کر دی ہے۔ اے اللہ اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں تو ہم نالائق اولاد کہلائیں گے۔ اے اللہ ہمیں ایسی ناخلفی سے اور نالائقی سے اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اللهم إني أسألك ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وسلم۔